أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کرو اور رشتہ داروں کو دو اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. صدق اللہ مولانا العظیم. تلاوت کردہ آیت مبارکہ پر گفتگو کے دو حصے ہم سماعت کر چکے ہیں. اس سے قبل عدل اور احسان پر تفصیل سے ہم نے گفتگو سماعت کی. آج ان تین امور پر مذہب کا پیغام سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. پہلا کام جس سے اللہ پاک نے روکا وہ فحشاء ہے. دوسرا کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا وہ منکر ہے. تیسرا کام جس سے اللہ پاک نے روکا وہ بغاوت ہے. البغش، بغاوت. ان تینوں عنوانات پر مختصر آج کی نشست میں ہم کلام سماعت کرنا چاہیں گے. فحشاء کیا ہوتا ہے؟ فحش، فحش، فحشاء، فاحش، یہ سب لفظ ہم اپنی زبان میں اور لوکل لینگویج میں بھی استعمال کرتے ہیں. بڑے پرانے زمانے میں کسی کتاب کے اندر میں نے یہ مطالعہ کیا. آج ذہن پر دباؤ ڈالنے کے باوجود اس کتاب کا نام میرے ذہن میں نہ آ سکا، البتہ الفاظ آج تک بھی مجھے وہ یاد ہیں. فحشاء کسے کہتے ہیں؟ بڑے دھیان کے ساتھ ہم اس معنی کو سننا چاہیں گے. بندے کا ہر ایسا قول اور ہر ایسا فعل جب بندہ اسے کرے یا کہے تو قول کرنے کے بعد اس کے دل سے آواز آئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ہر ایسا فعل جسے جب بندہ کر لے تو اس کے خیال میں یہ بات آ جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایسے قول کو قول فاحش کہا جاتا ہے اور ایسے فعل کو فعل فاحش کہا جاتا ہے. تو اب یوں کہا جائے گا سیکھنے کے لیے، قول فاحش کیا ہوگا؟ یہ فحش یہ قول میں بھی ہوتا ہے اور فحش یہ عمل میں بھی ہوتا ہے. فحش قول کسے کہیں گے؟ کہ جب کوئی بندہ قول کوئی کر لے تو پھر اس کے بعد دل سے آواز آئے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس قول کو قول فاحش کہیں گے. میں اس کی مذہب سے مثال بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فعل فاحش کیا ہوگا؟ بندے کا کوئی بھی ایسا کام جسے کرنے کے بعد اس کے دل سے آواز آئے کہ بس یہ راز ہی رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، تو ایسے فعل کو فعل فاحش کہا جاتا ہے. قول فاحش کی مثال میں قرآن پاک سے مذہب سے کیا دینا چاہوں گا. ہمارے ہاں تجارت کے لین دین میں ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ ایک مناسب درجے کا نفع ہوئے ہیں اور آپ کے حسن بے مثال کو توجہ سے یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کی زندگی کی قسم یہ سارے کے سارے مدہوشی میں ہیں. کہتا ہے کہ یہ اس نے غبن فاحش کر لیا، یعنی اتنے بہت بے تحاشا اس نے منافع لے لیا. غبن فاحش.
تو جو صاحب 100 کی چیز 300 کی بیچ رہے ہیں، آپ کو جاننا چاہیے، ان کے دل سے آواز یہی ہے کہ پتہ نہ چل جائے کہ میں نے چیز تھی تو 100 کی اور بیچ دی ہے میں نے 300 روپے کی۔ وہ اندر سے اس کو چھپانا چاہتے ہیں، کہہ دیا یہ 300 روپے کی ہے، لیکن پھر انہیں دھڑکا اندر سے لگ جاتا ہے کہ اگر کہیں پکڑا گیا تو پھر تو بڑی رسوائی ہو جائے گی اور شرمندگی ہو جائے گی۔ وہ جو زیادہ پروفٹ والا قول اس صاحب نے کیا، جو کرنے کے بعد اب چھپانے کا بندوبست کرتا ہے، تو ایسے پروفٹ کو مذہب کی زبان میں غبن فاحش کہا جاتا ہے۔ الغرض ایک قول ہوا، اس کو چھپانے کا ارادہ ہوا۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ ہم شریف لوگ، نمازی لوگ، مسجد میں آنے جانے والے لوگ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو کسی کی برائی کر بیٹھیں یا پھر کسی کو گالی نکال بیٹھیں، تو شریف آدمی اندر سے کہتا ہے یار غلطی ہو گئی ہے، اب کسی کو پتہ نہ چلے، گالی تو میں نے نکال دی ہے، اب کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ جو آواز آ گئی ہے سمجھ جاؤ کہ جو قول تم نے کیا ہے وہ قول فاحش ہے۔ اچھا، فعل فاحش کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ تیز ترین اس دور میں جب بھی ہم لفظ فحش بولتے ہیں، جو آپ جانتی ہیں کہ فوراً آج کے دور میں نظر، ذہن، توجہ و سیکس کے معاملات کی طرف چلی جاتی ہے، تو کوئی ایسا اقدام آپ نے کسی بھی عورت کے ساتھ چھپ چھپا کر کیا تو اس کے بعد دل میں آواز تو ہے کہ جو میں نے کر دیا ہے یا کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس فعل کو فعل فاحش کہا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء۔ برائی کا نام نہ لیا، کلی معنی استعمال کیا، جیسے کہ یوں کہا جاتا اللہ گناہ سے منع کرتا ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں تو گناہ کہنے سے بھائی اس میں زنا بھی آ گیا، اس میں شراب بھی آ گئی، اس میں جھوٹ بھی آ گیا۔ جیسے یہ جملہ کہا جاتا کہ اللہ تمہیں گناہ سے منع کرتا ہے، تو بہت سارے گناہ آ گئے نا اس میں۔ جھوٹ بھی تو گناہ ہوتا ہے، حرام بھی تو گناہ ہوتا ہے، ظلم کرنا بھی تو گناہ ہوتا ہے۔ بس سمجھو کہ اسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لفظ ارشاد فرمایا اللہ تمہیں فاحش کام سے روکتا ہے۔ اب یہ لفظ فاحش یہ کوئی ایک شے نہیں ہوتی، ہر وہ قول فاحش ہے اور ہر وہ فعل فاحش ہے کہ جسے کرنے کے بعد ہم اسے چھپانے کا ارادہ کریں اور کسی کو پتہ نہ چل جائے، ہم یہ سوچنے لگ جائیں یہ تمہارا بند کمرے کا عنوان بھی ہو سکتا ہے، یہ تمہارا پس پردہ کا عنوان بھی ہو سکتا ہے، یہ تمہارے کردار کو داغدار کرنے والی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ جو اس وقت میری نظروں میں گونج رہے ہیں اور کانوں کی سماعت انہیں محسوس کر رہی ہے، تو میرے بھائی کچھ عمل ایسے ہیں جو صرف کردار ہی نہیں لوٹتے بلکہ وہ ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں۔ ان قریب میں حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اس کے باوجود اب فحشا کا تعلق زنا پر بھی اس کا اطلاق ہے، فحشا کا اطلاق شراب پر بھی ہے، فحشا کا اطلاق چوری پر بھی ہے، فحشا کا اطلاق ہر طرح کے گناہ پر ہے، لیکن قرآن حکیم نے اس لفظ فحشا کو دو معانی میں خاص کر کے استعمال کیا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا کے قریب نہ جانا یہ فاحشہ ہوتا ہے۔ زنا والے فعل کو قرآن حکیم نے فاحشہ قرار دیا، اور وہ جو معنی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، آپ ذرا ابھی اس کو اپلائی کر کے دیکھ لو۔ جو شخص کسی عورت کے پاس سے حرام کاری کر کے نکلتا ہے تو کیا وہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے؟ وہ تو یہی سوچے گا یہ کام چھپا ہے تو چھپا رہے، یہ غلطی مخفی ہوئی ہے تو مخفی ہی رہے، یہ پردہ نقاب کہیں سرک نہ جائے، وگرنہ راز فاش ہو گیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو فاحش یعنی جس کو کرنے کے بعد آپ اس کو چھپانا چاہیں، تو ایک تو زنا پر خاص کر کے قرآن حکیم نے فاحشہ کا اطلاق کیا ہے، اور اس کے بعد ایک اور جرم بھی ہے وہ بھی سیکسول جرم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ۔ حضرت لوط پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قوم کو پوچھا اور بتایا اور فرمایا کیا تم فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہو؟ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو باغی قسم کے لوگ تھے، نافرمان قسم کے، وہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو بجھانے کا اہتمام کرتے تھے، تو ان کے اس عمل پر بھی لفظ فاحشہ کا استعمال قرآن حکیم نے کیا ہے۔ الغرض دو معنی صاف صاف قرآن نے فحشہ کے لفظ کے نیچے بیان کیے، ایک تو زنا فاحشہ ہے اور دوسرا
عمل قوم لوط کرنا، مرد کے ساتھ اپنی خواہش ٹھنڈی کر لے، اس پر قرآن حکیم نے فاحشہ کا اطلاق کیا، اور اس کے بعد یہ الفاظ ارشاد فرما دیے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ صرف یہی نہ سمجھنا کہ فاحش کام صرف زنا ہوتا ہے، فاحش کام صرف مرد کے ساتھ برائی کرے تو وہ ہوتا ہے، بلکہ فرمایا کہ ہر وہ کام جو تم ظاہر ہو کر کرو یا چھپ کر کرو لیکن وہ فحشا ہے، اللہ پاک وہ سارے فحشا کام تم پر حرام فرماتا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ لفظ منکر کا تھوڑا سا معنی ہم سیکھ لیں، پھر میں چاہوں گا کہ لفظ بغی کا تھوڑا سا معنی ہم سیکھ لیں، پھر میں اس کے بعد تفصیل سے آج زنا کے عنوان پر کچھ معلومات اور کچھ احادیث سے شریفہ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ لفظ منکر یہ آپ سنتے ہی جان گئے، یہ انکار سے بنا ہے۔ لفظ منکر انکار سے بنا ہے، ہر ایسا کام جسے کرنے پر لوگ جب دیکھیں تو انکار کریں، نہ بھائی یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہر ایسے کام کو قرآن کی زبان میں انکار کہا جاتا ہے۔ بھئی مثلا یہ تو بہت آسان معنی ہوا، ایک صاحب نے آپ کے سامنے چوری کی، آپ کے دل نے فوراً کہا نہ بھئی یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے سامنے ایک طاقتور نے کسی کمزور کو مارا، پکڑا، گرایا، پٹخا دیا، آپ کے دل سے آواز آ گئی نہیں بھی ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم دو مثالیں میں نے کہہ دیں، مسئلہ بالکل واضح ہے کہ منکر ہر ایسے کام کو کہیں گے کہ جس کے ہونے کے بعد پبلک جب دیکھے تو وہ انکار کرے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب لفظ منکر جب اسے ہم کھولیں گے تو ڈھیروں سارے گناہ اس میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہر گناہ ہی تو ایسا ہوتا ہے کہ جسے دیکھنے پر کہنے والا یہی کہے گا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا دل، اس کا ضمیر، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا خیال یہ انکار ہی تو کریں گے۔ الغرض منکر بھی ایک کلی درجے کا لفظ ہے جس میں اور بہت سارے معانی آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ بغاوت استعمال کیا گیا، البغی استعمال کیا گیا۔ لفظ بغی کا معنی سمجھانے کے لیے مجھے ضرورت پڑ رہی ہے کہ میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا ہوا کلام آپ کے سامنے پیش کروں۔ بھائی دو لفظ ذرا سمجھیے گا، پھر تیسرا سمجھنا ان دو کی روشنی میں آسان ہو جائے گا۔ مثلاً فحشا کا ارتکاب نہ کرنا، یہ کوئی عمل تھا، زنا ٹھہرا یا عمل قوم لوط ٹھہرا، یہ کچھ کرنے والا ایک کام تھا، یا چوری ٹھہری۔ اچھا جی منکر بھی نہ کرنا اللہ نے روکا ہے، تو جس کو ہم نے منکر کہا تو یہ بھی کچھ ہوا ہے، کچھ ہاتھ پاؤں ہلے ہیں، بندہ کہیں گیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی سے لڑا ہے، کسی سے جھگڑا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس میں بھی کرنا پڑا ہے۔ فحشا میں بھی کچھ عمل واقعہ ہوتا ہے، منکر میں بھی کچھ عمل واقعہ ہوتا ہے۔ یہ بغی کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سوچ ہی سوچ میں میں پلان کر رہا ہوں کہ فلانا بندہ جو ہے اس کے ساتھ میری آج کل ٹھن گئی ہے، اب میں کیا کروں یار کہ اسے گرا دوں اور میں اس پر غالب آ جاؤں اور وہ میری جے پکارے، اس کے ذہن میں چھا جاؤں، میری بلے بلے ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے۔ اب میں کر کچھ بھی نہیں رہا ہوں لیکن میرا ذہن یہ خیالی تراش رہا ہے اور سوچ اور سکیم اور منصوبہ اور پلان کر رہا ہے، اچھا میں یوں کر دوں گا، پھر میں اسے یوں کر دوں گا، پھر میں اس کے خلاف یوں بول دوں گا، پھر تو جیسے تیسے بہر کیف مجھے غالب آنا چاہیے اور اسے مغلوب ہونا چاہیے۔ تو جو ذہنی پلان ہوتا ہے جو بندہ کسی کو فیوز کرنے کے لیے کرتا ہے یا کسی کو گرانے کے لیے وہ سوچتا ہے، تو ایسی ذہنی پلان کو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بغی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اس ذہنی پلان تیار کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کوئی عملی اقدام ہوتا ہے۔ یہ بغاوت اسی سے تو ہے کہ پہلے بندہ حکومت کے خلاف ہوتا ہے، وہ ذہن میں سوچتا ہے کہ زرداری ٹھیک نہیں ہے، فلانا ٹھیک نہیں ہے، نواز شریف ٹھیک نہیں ہے، بے نظیر ٹھیک نہیں ہے، وہ ذہن میں پہلے سوچتا ہے، سوچنے کے بعد پھر کرتا ہے میں اکیلا تو کافی نہیں ہوں، مجھے 2 4 8 10 15 20 بندے اور چاہیے، وہ مل کر ایک جماعت کا جتھا تیار کرنے کا پلان کرتا ہے۔ تو پہلے وہ سوچتا ہے، سوچنے کے بعد اپنی پاور اکٹھی کرتا ہے، تو پھر جا کر کے تو وہ بغاوت کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو الغرض فحشا اور منکر ان دونوں معاملات کا تعلق کچھ کرنے سے ہوتا ہے، اگرچہ وہ کرنا ہوتا بڑا گندا ہے لیکن کچھ کرنے سے ان دونوں کاموں کا تعلق ہے۔ اور لفظ بغی کا تعلق انسانی سوچ سے ہے،
انسانی فکر سے ہے. جیسے آپ کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ نہیں دیتے ہو یہ بڑا مکار ہے، بڑی عیاریاں کرتا ہے، یعنی اس کا ذہن اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ کسی کی عزت بھی داؤ پر لگانے کے لیے فوراً منصوبہ بندی کر لیتا ہے. یہ ان 3 لفظوں کا لغوی سا معنی تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہا. اگر مجھ سے آپ یہ سننا چاہو کہ ان 3 لفظوں کے اطلاقات ہمارے مذہب میں کہاں ہوئے ہیں تو میں ترتیب کے ساتھ آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ فحشاء میں جتنے گناہ آتے ہیں، منکر لفظ میں جتنے گناہ آتے ہیں، اور بغی میں جتنے گناہ آتے ہیں تو وہ یہ ہیں. تو آئیے آج ہم ذرا نام لے کر تو گناہ ذرا ذہن سے اس کی گردش اور گردان کر نہ لیں، تاکہ اگر کوئی خفتہ معنی کسی ذہن میں ابھرا ہوا نہیں ہے تو وہ کلک ہو جائے اور بندہ اپنی غلطی کی تصحیح کے لیے آمادہ ہو جائے. مثلاً فحشاء میں اور منکر میں اور بغی میں یہ گناہ آ جاتے ہیں. حد سے کسی بھی عنوان میں حد سے تجاوز کرنا، بخل کرنا، بہتان تراشیاں کرنا، غضب کرنا، فساد کرنا، چغلی کرنا اور غیبت کرنا، حسد کرنا، اسراف کرنا اور ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، کسی کے ساتھ بغض رکھنا، ناحق کسی کو قتل کر دینا، نشہ آور چیزیں استعمال کرنا یعنی نشہ وشہ کرنا، اور اپنے ہی آپ میں اتراتے رہنا. میں بڑی شے ہوتی ہوں اس کام میں، اپنی طاقت میں، اپنے علم میں، اپنے مال میں، اپنی دولت میں، اپنے کسی بھی دی ہوئی اللہ نے جو نعمت دی ہے تو اس پر اتراتے رہنا. یہ بھی ان 3 لفظوں کے دائرے میں آتا ہے. تکبر کرنا، جوا کھیلنا، میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بھاگ جانا، جھوٹ بولنا، کسی کا مذاق اڑانا. بھئی مذاق میں اور مزاح میں نے کئی بار آپ کو فرق بیان کیا ہوا ہے. مذاق میں شخصیت ٹوٹتی ہے، کسی کی عزت پائمال ہوتی ہے، دوسرا بندہ اپنی رسوائی محسوس کرتا ہے، اور مزاح میں شخصیت بھی نہیں ٹوٹتی، عزت بھی پائمال نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ماحول میں ایک خوشیوں کا سما سا ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی شخص بھی پائمال نہیں ہوتا. یعنی مزاح سمجھنا ہو تو میں ایک تیزی سے مثال کہہ دیتا ہوں. جیسے کہ یہ ماحول بنا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے آج باہر تشریف لے کر جانے لگے تو آج دروازے پر ایک بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ بڑھیا کیا جنت میں جائے گی؟ حضور نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. آپ یہ کہہ کر آپ تو چلے گئے، لیکن جب کچھ دیر کے بعد واپس پلٹے تو وہ بیٹھی ادھر رو رہی تھی. حضور نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے جو فرما دیا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو میں تو ڈر گئی ہوں، میں تو بڑھیا ہوں تو پھر میں تو جنت میں نہ جا سکی نا. میں نہیں، یہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جنت میں بوڑھا بھی جائے گا تو جوان ہو کر جائے گا، بوڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گا. بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی. کوئی بوڑھا شخص جنت میں نہیں جائے گا تو جوان ہو کر جائے گا. میں تو یہ کہہ رہا تھا. اب دیکھ لیجئے شخصیت نہیں ٹوٹی، عزت پائمال نہیں ہوئی. جب اس عورت نے یہ بات سنی تو وہ کھلکھلا اٹھی. تو مزاح کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اس کے بعد میں کہوں گا کہ خیانت کرنا، ریاکاری کرنا، ایسے ہی جھوٹے مقدمے کسی پر کر دینا، اور اس کے بعد کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کو رسوا کرنے کا اہتمام کرنا، کسی کا ایسا نام بگاڑنا جس سے اسے شرمندگی محسوس ہو، کسی کا ایسا نام بگاڑنا. یہ میں نے یہ لفظ خاص کر کے کہے ہیں کہ کسی کا ایسا نام بگاڑنا جس میں دوسرا شرمندگی محسوس کرے. یہ بھی ان 3 بڑے جرموں کے ماتحت داخل ہے. کسی کے متعلق بدگمانی کرنا، عہد شکنی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، انتقام لینے کی ٹھان لینا، شراب پینا، بغاوت کرنا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگا دینا، عورتوں کا اجنبی مردوں کو جھانکتے رہنا اور مردوں کا اجنبی عورتوں کو جھانکتے رہنا، کسی کا مال غصب کرنا اور کسی پر ظلم کرنا. یہ 35-40 کے قریب میں نے وہ اطلاقات بتائے کہ جن میں سے کسی پر فحشاء کا اطلاق ہوتا ہے، کسی پر منکر کا اطلاق ہوتا ہے اور کسی پر بغی کا اطلاق ہوتا ہے. اتنی تفصیل کہنے کے بعد آج میں اپنے ٹارگٹ اور شیڈول کے مطابق چاہوں گا کہ زنا کے متعلق کچھ معلومات اور کچھ احادیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے 3 بڑی نشانیاں ہیں. ایک آپ نے فرمایا کہ علم آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا، یعنی لوگ سیکھیں گے نہیں. علم اٹھ جائے گا یعنی لوگ سیکھیں گے نہیں. حضور نے خود فرمایا علم یوں نہیں اٹھے گا کہ ایک عالم رات کو سوئے
تو جب صبح اٹھے تو اس کا دل خالی ہو چکا ہوگا۔ فرمایا یوں نہیں، جو علماء بن گئے سو بن گئے، اگر اس صدی میں 1000 علماء ہیں تو اگلی صدی میں 800 رہ جائیں گے، اگلی صدی میں 600 رہ جائیں گے، اگلی صدی میں پھر 400، پھر 200، پھر کوئی بھی نہیں، تو علم درجہ بدرجہ یوں آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا۔ پھر دوسری نشانی آپ نے ارشاد فرمائی قیامت کی کہ شراب بہت زیادہ پی جائے گی۔ دور حاضر میں دونوں باتیں آپ بڑے عروج پر دیکھ رہے ہو کہ علم سیکھنے کی طرف، خاص کر کے مذہب کا علم سیکھنے کی طرف کتنے کے لوگوں کی توجہ ہے۔ آپ اگر 1000-1200 آ جاتے ہو تو میں کہوں گا کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے آپ پر کہ اس نے آپ کے دلوں کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اللہ نے آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پاک کی روشنیوں سے منور کرنے کا اہتمام فرما لیا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ زنا کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ تینوں باتیں آج ہم اپنے اس دور میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شب معراج کے واقعات اور عنوانات میں سے ایک واقعہ ارشاد فرمایا، جو میں آپ کو ڈیٹیل سے جمعۃ المبارک کی نشستوں میں بتا چکا ہوں۔ 2 جگہوں پر مختلف 2 قسم کے مشاہدے رسول پاک علیہ السلام نے دیکھے، جن کا نتیجہ پیچھے ایک ہی بنتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ایک دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان پر ایک پکا ہوا خوشبودار بھونا گوشت پڑا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد مردار کا گوشت پڑا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ دسترخوان پر آتے ہیں اور وہ بھنا ہوا خوشبودار گوشت نہیں کھاتے، بلکہ وہ مردار اور منتن بدبودار گوشت میں منہ مار رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حضور جو حلال چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ سزا ارشاد فرما رہا ہے۔ اور آپ کو جاننا چاہیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی جسمانی معراج وہ چلو ایک رات میں ہوئی، بقیہ آپ کی جو روحانی معراج بنتی ہے وہ تو بے شمار مرتبہ رسول پاک علیہ السلام نے کی ہے۔ روحانی معراج میں بھی یہ عنوان رسول پاک علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ مثلا روحانی معراج کے الفاظ یہ ہیں، ان کو پڑھنا چاہو تو شرح الصدور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کو میں سویا تو فرشتے میرے پاس آئے تو ہم پھر اٹھ کر چلے گئے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فرشتوں نے مجھے بغلوں سے پکڑا اور پکڑ کر کے تو بڑے ادب سے اٹھا دیا، اٹھیے کہیں جانا ہے۔ فرشتوں نے اس انداز سے مجھے اٹھایا تو میں اٹھ پڑا۔ جب میں نے بہت سارے مشاہدات کیے، ان میں سے ایک مشاہدہ یہ تھا کہ میں نے ایک تنور دیکھا۔ وہ تنور نیچے سے بہت چوڑا ہے، جیسے کہ ہمارے تنور بھی نیچے سے چوڑے ہوتے ہیں، اور اوپر سے اس کا منہ جو ہے وہ بڑا تنگ ہے۔ تو اس تنور میں نے آوازیں محسوس کی کہ جیسے کوئی زور زور سے چیخ رہا ہے، جیسے رو رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ آوازیں میں نے محسوس کی۔ تو ذرا قریب ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہیں؟ تو حضور رحمت عالم کو یہ جواب دیا گیا، یا رسول اللہ یہ جو زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ دوزخ کے تنور میں ایسے جلا دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں، وہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا، کچھ جرم ایسے بھی ہیں فحشا کی دنیا میں کہ جو صرف کردار ہی نہیں لوٹتے، بندے کا ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں کہ جب بندہ وہ گناہ کرتا ہے تو جتنا ٹائم اسے وہ گناہ کرنے میں لگتا ہے تو اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ اس بندے کے وجود سے ایمان نکال لیتا ہے۔ جب تک وہ اس کام میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے ایمان نکال لیتا ہے، اور جب بندہ پھر اس گناہ سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو اس کا ایمان پلٹ کر پھر اس میں واپس آ جاتا ہے۔ وہ نکالنے کی کیفیت میں رسول پاک علیہ السلام نے 2 جملے ارشاد فرمائے ہیں، وہ اس حدیث کے نہیں، وہ اپنے مقام پر ایک اور حدیث میں ہے، میں کا ذلتی، فرمایا کہ ایمان اس کے جسم سے نکل کر اس کے اوپر چھت بن جاتا ہے، جیسے کوئی سایہ دار چھتا ہوتا ہے، تو ایمان نکل گیا اور سر پر تن گیا جب تک بندہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس گناہ سے واپس آ جائے تو وہ ایمان پھر پلٹ کر اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضور نے چھتے کے ساتھ اس کو تشبیہ دی، اور ایک بار رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی قمیص نہیں اتار لیتا،
یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ وجود سے ایمان نکل جاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنا قمیص اتار لیتا ہے. وہ 3 گناہ ہیں کون سے؟ ارشاد گرامی ہوا کہ زنا کرنے والا شخص جب تک وہ زنا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے ایمان نکال لیتا ہے. اچھا پھر فرمایا کہ چوری کرنے والا شخص جب تک وہ چوری کر رہا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ لگے، پونا گھنٹہ لگے، گھنٹہ لگے، جب تک وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے جسم سے ایمان نکال لیتا ہے. اور تیسرا بندہ ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا جب تک وہ شراب کے اثرات میں باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے ایمان نکال لیتا ہے. میں کہوں گا تینوں ہی جرم زیادہ ہیں اور تینوں ہی بڑے خطرناک ہیں. چوری کرنے والے کو تھوڑی دیر ذرا سوچنا تو چاہیے نا، شراب پینے والے کو تھوڑی دیر ذرا سوچنا تو چاہیے نا، اور زنا کرنے والے کو تھوڑی دیر ذرا سوچنا تو چاہیے نا کہ اللہ نے کون سا کوئی ہمیں بتا دیا ہے کہ فلانی تاریخ کو اتنے بجے تمہاری موت آ جائے گی. یہ بتایا تو نہیں ہے نا. ہر آنے والے لحظے میں یہ ڈر اور یہ خوف باقی ہے کہ اگلے آنے والے لحظے میں کہیں میری موت واقعہ نہ ہو جائے. تو اگر اس لحظے میں جب کہ میں زنا کر رہا تھا، سوچنا چاہیے کہ اس لحظے میں جب کوئی شخص کہے کہ میں چوری کر رہا تھا، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بڑی خطرناک موت نہ ہو گئی. یہ تو بے ایمانی کی موت ہو کر کے بندہ مر جائے گا، نعوذ باللہ العزیز. یہ ایمان کی موت بھی بڑی اونچی موت ہوتی ہے اور بڑی عالی موت ہوتی ہے. یہ اللہ صاحب مسلمانوں کی یہ موت نصیب فرمائے. آج مغرب کی نماز کے بعد میرے دل میں طلب ہوئی، میں 2 ہفتوں سے ملاقات کے لیے جا نہ سکا اپنے استاد گرامی حضرت علامہ نور احمد صاحب بندیالوی کے پاس. تو میں نے کہا میں سلامی عرض کر لوں. حضرت کے پاس جا نہیں سکا، میلاد کا موسم شروع ہو گیا، مصروف زیادہ ہو گیا ہوں. میں نے سلام کیا تو آپ کے والد محترم سخت بیمار تھے. میں نے پہلے بھی دعا بھی ان کے لیے کی، ہمارا حق بنتا ہے دعا کرنا. تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ یار آج طبیعت زیادہ خراب ہے. میں نے کہا پہلے ہی زیادہ خراب تھی، اور زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جیسے روح نکلنا چاہتی ہے نا، تو آج کچھ ایسی کیفیت میں والد صاحب کی محسوس کر رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی کہا کہ آج شام کو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ نور احمد میرے 2 کلمے سن. پہلا کلمہ سنایا، پھر دوسرا کلمہ سنایا، اور پھر میں گواہ بن جا میں مسلمان ہوں. اور پھر کہنے لگے کہ یار سواٹر اتار لے، وہ مرنے کے بعد ذرا پھر مشکل سی ہو جاتی ہے، سواٹر جلدی اترتا نہیں ہے. تو کہنے لگے یہ 2 باتیں انہوں نے مجھے کہی ہیں، لگتا ہے کہ انہیں بھی کہیں اشارہ ہو گیا ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے. میں کہوں گا ایمان کے ساتھ موت اور ایمان پر خاتمہ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو رسول پاک علیہ السلام یہ کہہ کر کے سمجھایا کرتے تھے کہ زندگی بھر بندے نے جو محنت کی ہے اس کا پتہ تو جب چلے گا نا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، انما العبرۃ بالخواتیم. زندگی بھر کا بندہ نمازی ہے، یار تھوڑی دیر سوچو، بس وہ چوری کے جرم میں اسی حالت میں مارا گیا. چور مارے جاتے ہیں بھائی، اس طرح چور مارے جاتے ہیں. نشہ کرنے والے اس حالت میں انہیں موت واقعہ ہو جاتی ہے. 5 سال پہلے جو 6 سال پہلے زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، تو اس میں بھی یہ اطلاعات ہوئی تھی کہ کوئی پلازا گر گیا ہے تو اس کے اندر عین ننگی حالت میں مرد اور عورتوں کو پایا گیا ہے. تو میں کہوں کہ اگر اسی حالت میں موت آ جائے، وہ زندگی بھر کی وہ کھاتے کس طرف گئے بھائی، بندہ کافر ہو کر مر جائے. اسی لیے بڑے بڑے اکابر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا اور ان کی تحریریں اور ان کی عبارتیں یہ پڑھی گئیں کہ اے اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا. بلکہ مجھے قرآن کے بر وقت کہاں سے الفاظ یاد پڑ گئے، سورۃ یوسف کے الفاظ یاد پڑ گئے. اس میں یقین ہے کہ پیغمبر سارے ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے اور انہوں نے جنت میں جانا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھو حضرت یوسف پیغمبر دعا کرتے ہیں توفانی مسلمن، اے اللہ اسلام کی حالت میں مجھے موت عطا فرمانا. یہ اسلام کی حالت میں مرنا اور ایمان کی حالت میں مرنا یہ اس قدر اونچا عنوان ہے، صرف مذہب کا نہیں مذاہب عالم کا یہ اتنا اونچا عنوان ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چور جب چوری کرتا ہے اس وقت ایمان نکل گیا اس کے جسم سے. زناکار جب زنا کرتا ہے تو اس کے وجود سے ایمان پھر نکل گیا، اور جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو اس کے وجود سے ایمان پھر نکل گیا. اب یہ پھر اپنے مقام پر ایک الگ عنوان ٹھہرے گا کہ قرآن حکیم نے زنا سے بچنے کے بڑے طریقے بھی ارشاد فرمائے ہیں. میں سب سے اہم ترین طریقہ جس کو باقاعدہ سورۃ نور کا حصہ بنایا گیا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فرمایا کہ مرد مومنوں سے حکم فرما دیجئے ہمارے پیارے محبوب کہ یہ نظروں کو نیچا رکھیں اور شرمگاہوں کو بچا لیں.
اور مرد عورتوں کو بھی حکم ارشاد فرما دیجیے یہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا لیں. تو نظر کا شرمگاہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. نہ آپ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھو گے، نہ شیطان کا زہریلا تیر آپ کے دل تک پہنچے گا، نہ اندر خواہش بیدار ہوگی، نہ آپ اگلی گندی کہانی سوچو گے. تو نظر جھکا کر چلنا. اسی لیے تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس میں ہم نے یہ چیز پڑھی کہ جب آپ چلا کرتے تھے تو آپ یوں لگتا جیسے پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں. سر ناز اپنی تمام تر بلندیوں کے ساتھ جھکا ہوتا، نظر پاک اپنے تمام تر عروج کے ساتھ وہ زمین کی طرف بس دیکھ رہی ہوتی. تو ایمان والوں کو نظر جھکا کر چلنے سے اصل میں یہ اشارہ تھا کہ نظر جس کی جھکی رہے گی وہ زنا سے بچ جاتا ہے اور وہ گناہ گاری سے بچ جاتا ہے. یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے جس کو قرآن حکیم نے اٹھایا. نظر سے کام شروع ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ نظر سے کام شروع ہوتا ہے. آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہو، وہاں کوئی آپ نے سیکسی سین آپ کے سامنے آ گیا تو شیطان تو فوراً تیار ہوتا ہے آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو دھڑکانے کے لیے، آپ کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچانے کے لیے. اور اگر آپ نے ٹیلی ویژن آن کیا، کوئی مدینہ کا ماحول دیکھ رہے تھے یا مکہ کا ماحول دیکھ رہے تھے یا کوئی قرآن کا سبق سن رہے تھے یا کوئی نعتیہ کلام سن رہے تھے، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کے دل میں وہ حرکت پیدا نہیں ہوگی جو کہ دکھنے پر پیدا ہو جاتی ہے. الغرض میں نے 3 ایسے جرم آپ کی خدمت میں بیان کیے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ جرم ایسے ہیں جب کسی قوم میں آتے ہیں تو ان جرموں کا نتیجہ بھی ساتھ آتا ہے. ذرا دیکھنا بھلا وہ قوم، ہم ایک قوم ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ کس قدر وہ سچ بن کر ہماری زندگی میں ظاہر ہو رہا ہے. ارشاد گرامی ہوا جب کسی قوم میں خیانت کی عادت ڈل جاتی ہے نا، خیانت کی عادت، وہ ڈرپوک ہو جاتی ہے، ان پر روب طاری ہو جاتا ہے. اور اس وقت روب چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، وہ اوپر والے بدماش، وہ حکومت والے بدماش، بھئی مذہب کی دنیا میں بدماش ہیں جنہیں اپنے رعایا کے حقوق کا احترام نہ ہونا، وہ مذہب کی دنیا میں بدماش ہوتے ہیں. تو وہ ذرا اوپر والے بدماشوں کو دیکھو نا، وہ ایک بندہ کہیں پکڑ لیا امریکہ کا، وہ کیسے ڈرے ہوئے ہیں، وہ کیسے دبکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اگر نہ چھوڑا تو ہو کیا جائے گا. جب خیانت ظاہر ہو جاتی ہے کسی قوم میں تو ان کا ڈرنا یہ اندر کی خیانت کی نشانی ہے. پورے قوم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، سوائے اس کے کیا کہیں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرما دے. میں جب کسی قوم میں خیانت آ جاتی ہے تو ان کے دل مرعوب ہو جاتے ہیں اور وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ جب کسی قوم میں زنا زیادہ ہو جاتا ہے نا تو اس قوم میں موتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اور موتوں کی کہانی آپ کو، موت یہاں تو رقص کر رہی ہے گلی گلی، موت یہاں ناچ رہی ہے کوچا کوچا. یہ سمجھو پیچھے معاملہ کہیں سے خراب ہو گیا ہے. فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے تو موت زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر اگلی بھی سن لیجئے، فرمایا کہ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی ظاہر ہوتی ہے نا، ناپ تول میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کاٹنا شروع کر دیتا ہے، منقطع کرنا شروع کر دیتا ہے. غربت افلاس جس زور پر ہے آپ وہ بھی خوب جاننے والے ہیں. اور فرمایا کہ جب کسی قوم میں خون ریزی زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ ان پر ان کا دشمن مسلط کر دیتا ہے. تو خون ریزیاں، بات بات پر قتل، بات بات پر قتل، بات بات پر قتل. ایک بار تو حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ قاتل کو پتہ ہی نہیں کہ وہ قتل کر کیوں رہا ہے. ایسے حالات ہو جائیں گے. اور مقتول کو پتہ نہیں کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یقیناً وہ حالات بنے ہوئے ہیں. بات بات پر 10 روپے پر قتل، بات بات پر قتل، یہ قیامت کی خالص ترین نشانیاں ہیں. تو اللہ نے پھر دشمن بھی تو مسلط کیے ہوئے ہیں نا. اس وقت سارے کافروں کی نظریں جیسے لگی ہوئی ہیں پاکستان کے ماحول پر. خاکم بدہن، میں وہ جملہ کیوں بولوں جو غلط ہے؟ میں یوں کہوں کہ اے اللہ میرے دیش کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اور ان لٹیروں سے جان چھڑا دے. مولا ہم قادر نہیں ہیں، تو قادر ہے. کوئی مسلمان قسم کا حاکم عطا فرما دے، وہ کوئی حضرت عمر فاروق کا غلام عطا فرما دے نا. ایک بار ڈنڈے لگے نا سب کو، طبیعت سب کی صاف ہو جائے. کوئی ایسا سا حاکم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس میں 4 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. پہلی چیز اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے. زناکار شخص کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں زبردست کمی پیدا ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز فرمائی کہ یہ کم ہے کیا کہ اس سے اللہ ناراض ہو چکا ہے. یہ کم ہے کیا؟ جب اللہ ناراض ہو جائے، میں زندگی چلنی ہے تمہاری اللہ کی عطا پر، جب اللہ ہی ناراض ہے
تمہاری دعائیں اس نے قبول کرنی ہے، شفائیں اس نے دینی ہے، رزق اس نے دینا ہے، تمہاری مرادیں اس نے پوری کرنی ہے، تمہاری ضرورتیں اس کے حکم سے تکمیل پذیر ہونی ہے، میں اللہ ہی ناراض ہو چکا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جائے پھر بندہ، اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے دوزخ میں خلود ہو جاتا ہے، ایک زمانہ تک اسے دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ ایک حدیث شریف جو مجھے کہنا بڑا ضروری ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کون اس حدیث پر عمل کرے گا؟ اللہ کرے کہ اس پر عمل میسر ہو جائے۔ بھائی خطیب تو بیچارہ کہہ سکتا ہے، رسول اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے، اس حدیث شریف کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ہے، اس حدیث کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ہے۔ اے کاش کہ میری وہ بہنیں جو اس سبق کو سنیں، حضور کا فرمان سنیں، وہ بجائے اٹیک کرنے کے کہ یہ مولانا ایسی باتیں کہتے ہی رہتے ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ان کے ڈنگھوسلے ہیں، وہ اس طرح کی بات سوچنے سے پہلے وہ اپنا دامن حضور کے سامنے پسار دیں کہ اے میرے آقا غلطی ہو گئی ہے، اب معافی عطا فرما دیں۔ اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو فرمایا کہ فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زنا کرنے والی ہے، حالانکہ اس نے زنا کیا نہیں ہے، یعنی اس کا یہ اقدام ایسا ہے کہ جو آخرکار زنا تک لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب نے سمجھایا عورت کی خوشبو اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ دکھے لیکن سونگھی نہ جائے، مطلب یہ تھا کہ میک اپ کی حد تک، اور وہ بھی اپنے خاوند کی خاطر، وہ جو باہر میک اپ کر کے نکلنا، ننگے بازو ننگا منہ، میں اس پر بھی حدیث کہنے والا ہوں، اور اسی درد اور اسی دعا کے ساتھ کہوں گا، اللہ ہماری ان بہنوں کو سیدہ خاتون جنت کی عصمت عطا فرما، وہ پاکیزگی اور طہارت انہیں عطا فرما۔ میں جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے نا تو مرد اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ زنا کرنے والی ہے، یعنی اس عمل سے زنا کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک رات سویا تھا، اب وہ سننا، وہ جو لشکارے مشکارے لگا کر باہر نکلنا تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں، مرد بھی ایسے مرد بھی ہیں جو بڑا بناؤ کر کے نکلتے ہیں کہ آج پتہ لگ جائے، کوئی ہمیں دیکھے تو لگے پتہ کوئی جنا جا رہا ہے، اور عورتیں بھی ایسی ہیں جو بناؤ سنوار کر کے اپنے آپ کو نکلتی ہیں، اور کئی بار شریف سا بندہ تو رسوا ہو جاتا ہے، خاص کر کے وہ عورتیں جن کو حضور نے یہ فرمایا رب کاسیات عاریات لن یجدن رائحۃ الجنہ، بہت ساری کپڑے پہننے والی عورتیں ہیں لیکن ننگی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ کہ وہ جالی دار کپڑے، پتلے پتلے کپڑے جس سے جسم کی سلوٹیں نظر آتی ہیں، جسم کے حصص محسوس ہوتے ہیں۔ اب اس سے کھول کر میں کیا کہوں؟ مذہب کا پیغام آج میں اس سے کھول کر کیا کہوں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وہ گھر میں پڑھو نمازیں، وہ نمازیں کس کھاتے گئیں؟ تمہاری نماز کیا تمہیں پردہ نہیں بتاتی ہے؟ کیا تمہاری نماز تمہیں گند بتاتی ہے؟ کیا تمہاری نماز تمہیں لوگوں کے سامنے بے حجاب ہونا بتاتی ہے؟ تو میں ان عورتوں کی بات، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک رات فرشتوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ اس پہاڑ پر چڑھنا ہے، ذرا چڑھیے نا۔ تو میں نے کہا بھائی میں نہیں چڑھتا۔ انہوں نے کہا بس ہم آپ کو چڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ میں نہیں چڑھتا، ہم آپ کو چڑھاتے ہیں، اس میں کیا راستہ؟ میرا عنوان یہ اس وقت نہیں ہے۔ تو آخرکار ہم پہاڑ پر چڑھتے گئے تو میں نے پہاڑ کے وسط میں بڑی زور کی آوازیں سنی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ایسے لگا جیسے دوزخ کے کتے بھونک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے ایسے لگا جیسے دوزخ کے کتے بھونک رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم چلتے رہے، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے جسم سوجے ہوئے ہیں، پھولے ہوئے ہیں۔ وہ سوجنے اور پھولنے کی کیفیت تو پھر آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے جسم پھولے ہوئے ہیں اور ان سے سخت بدبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا حضور یہ وہ کافر جو اسلام کے خلاف لڑتے تھے اور مارے گئے، یہ وہ لوگ ہیں۔ میں اور آگے بڑھ گیا تو کچھ لوگوں کو میں نے پایا ان سے پاخانے کی بو آئی، بڑی سخت کری۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اب سننا، اب میں اپنے مقصد پر آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک قوم کو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے کینچیاں پکڑی ہوئی ہیں اور ان کے چمڑے کاٹ رہی ہیں۔ فرشتوں نے کینچیاں پکڑی ہوئی ہیں اور ان کے چمڑے کاٹ رہی ہیں۔ وہ چمڑا کاٹ کر تو پھر جڑ جاتا ہے، وہ پھر چمڑے کاٹتی ہیں تو وہ پھر جڑ جاتا ہے، وہ پھر چمڑے کاٹتی ہیں تو وہ پھر جڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے چمڑے کاٹے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سننا۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ مرد ہیں
جو بن سنور کر تو اوروں کو وہ غلط دکھلاوا دکھانے کے لیے نکلا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو بیگانے مردوں کے لیے بن سنور کر نکلا کرتی تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ جملہ یہ بھی بڑا کم ہے کہ میں کہوں کہ آگ لگے تمہاری انگلینڈ کو، آگ لگے تمہارے مغربی کلچر کو، آگ لگے تمہاری جدت پسندی کو، کہ اگر ہم ایسے نہیں نکلیں گی تو ہمیں کوئی مالدار کوئی کیسے سمجھے گا، ہمیں کوئی کیسے جانے گا ہم انگلینڈ سے آئی ہوئی ہے۔ یہ دوپٹے گلے میں پھال لینے کے لیے نہیں ڈلے ہیں کہ تم گلے میں ڈال کر پھرتی رہو۔ میری بہنوں، یہ دوپٹے تو بلکہ چھوڑو۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، نوجوان لڑکی، تو اس نے دوپٹہ اپنا ماتھے تک لیا ہوا تھا، ماتھے تک لیا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے اسے بلایا اور بلا کر کے دوپٹہ نوچا، کھینچ دیا، اتار دیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں یوں لینے کا حکم نہیں فرمایا ہے۔ وہ دوپٹہ کھینچ دیا۔ پھر آپ اندر گئیں اور اندر جا کر آپ نے ایک موٹی چادر لائی جس سے جلد نظر نہ آتی، تو آپ نے اس آنے والی نوجوان لڑکی کے سر پر وہ چادر دی جس سے بال بھی نظر نہیں آتے تھے اور جلد بھی نظر نہیں آتی تھی۔ فرمایا اللہ نے یوں چادر لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک نے یوں چادر لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ الغرض بھائی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد جو زنا کرنے کے لیے بن سنور کر نکلا کرتے تھے، اور وہ عورتیں جو زنا کرنے کے لیے بن سنور کر نکلا کرتی تھیں، خود کو مزین کرتی تھیں، تو یہ ان کی سزا ہے کہ اللہ پاک، چونکہ وہ اپنے چمڑا دکھاتی تھی نا، جسم دکھاتی تھی نا، تو رب کائنات نے سزا بھی ویسے ہی رکھی ہے کہ ان کے چمڑوں کو کینچیوں کے ساتھ مسلسل کاٹا جا رہا ہے۔ آخری روایت میں آج کے سبق میں کہنے سے قریب ہو گیا، آخری روایت، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک عابد کی کہانی ہمیں سنائی۔ بنو اسرائیل کے عابد کی ایک کہانی سنائی۔ فرماتے ہیں وہ جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے تو ان کے گرجے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے گرجے میں گھسا اور اس نے 60 سال عبادت کی، 60 سال اس نے عبادت کی، تو پھر بارش برسی۔ وہ جو بنو اسرائیل کی کہانیاں ہوتی ہیں ان کے ربط ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ان کے الفاظ، ان کا چلاؤ، ان کی ترکیبیں کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تو بارش برسی تو سبزہ پیدا ہوا، تو اس عابد نے سوچا کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے گرجے کے اندر ہوں، تو میں باہر نکلتا ہوں، ذرا سبزہ دیکھتا ہوں، ماحول دیکھتا ہوں، دل خوش ہوگا، خوب اللہ کو یاد کروں گا۔ وہ خیر سے باہر نکل آیا، اس کے ہاتھ میں 2 روٹیاں تھیں، جیسی حدیث کے الفاظ میں وہی آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ 2 روٹیاں اس کے ہاتھ میں، اس عابد کے ہاتھ میں، تو بس دیکھا کہ ایک عورت چلی آ رہی ہے۔ وہ عورت عابد سے قریب ہو گئی، باتیں شروع ہو گئیں، باتیں کرتے کرتے زنا تک بات جا پہنچی۔ وہ اگلی کہانی حضور نے ارشاد نہ فرمائی، نتیجہ بیان کیا۔ وہ باتیں بڑھتے زنا تک بات پہنچ گئی، تو اس عابد نے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد شرمندہ ہو گیا، اور پھر پاس ہی ایک حوض تھا، تو گرم حوض میں اس نے غسل کیا، تو غسل کر کے باہر نکلا تو ایک مانگنے والا آیا، تو شرمندہ تو یہ ہو چکا تھا۔ گناہ ہمیشہ اندر تکلیف تو پیدا کرتا ہے نا، بندے کو زخم تو لگاتا ہے، بندے کو شرمندگی ضرور ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہی ایسا ہے، وہ بندے کو شرمندہ کرتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا بابا کوئی روٹی دے اللہ کے نام پر، اس نے 2 روٹیاں اس کو دے دی۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عابد خیر مر گیا، پھر اس کا حساب ہوا، حضور نے اس کا حساب بھی بیان کیا۔ اس لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ بات گزشتہ زمانوں کی ہو یا آنے والے کی، اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دی ہوئی ہے۔ اہل سنت اسی لیے کہتے ہیں، ہمارا کوئی مسلک غلط مسلک نہیں ہے، ہم بڑی سینکڑوں حدیثوں کے بعد یہ جملے بولتے ہیں کہ بات گزشتہ زمانوں کی ہو یا آنے والے زمانوں کی ہو، اللہ پاک نے اس کا علم رسول اللہ کو عطا فرما دیا ہوا ہے۔ پھر حضور نے اس عابد کا حال بیان کیا، اس کا حساب ہوا، تو فرمایا کہ ایک پلڑے میں اس کی 60 سال کی عبادت رکھی گئی اور دوسرے پلڑے میں اس کا زنا رکھا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ زنا والا پلڑا بھارا ہو گیا اور 60 سال کی عبادت والا پلڑا ہولا ہو گیا۔ بس میں تو یہاں تک کہنا چاہتا تھا، حدیث پوری کر دیتا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ تو مارا گیا، پکڑا گیا، اب کیا ہوا؟ پھر اس نے وہ جو زنا ہو چکنے کے بعد وہ جو 2 روٹیاں سائل کو دے دی تھیں، مانگنے والے کو، تو پھر اس نیکی کو اللہ پاک نے الگ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ 2 روٹیاں جو ڈالی نا وہ صدقہ دینے والی، تو حضور فرماتے ہیں کہ ان 2 روٹیوں کی وجہ سے اللہ نے نیکی والا پلڑا پھر سے بھاری فرما دیا۔ اس لیے تو وہ ہمارے مذہب میں بھی یہ حکم تو ہے،
الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ صدقہ دیا کرو، یہ اس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ، اپنے اوپر دوزخ کی آگ ٹھنڈی کیا کرو، ولو بشق تمر، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی آگ ٹھنڈی کرنی پڑے تو ٹکڑا ہی دے دینا، اللہ اس صدقے سے بھی دوزخ کی آگ ٹھنڈی فرما دیتا ہے۔ تو میں جس جملے کی خاطر حدیث پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی 60